أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ٹھیک ہے شائستہ آئی ہوئی ہے؟ الحمدللہ. اچھا آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. باقی سب خیریت سے؟ اچھا شروع کرتے ہیں. میں شیئر کرتی ہوں. تو آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا. آئی ہوپ کہ سب نے میرے ساتھ اٹینڈ کی ہوگی کلاس، اور جنہوں نے نہیں کی انہیں ریکارڈنگ سنی ہوگی، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں. یہ پورا ریوائز ہے لیسن نمبر 1 کی. پوری جتنی گرامر کے رولز پڑے تھے اس کا ریویژن ہو رہا ہے یہاں پہ پوائنٹس ٹو ریمبر کی شکل میں. تو ابھی آج ہم نے پڑھنا ہے دا منقوس، اسم منقوس یعنی. ٹھیک ہے، تو ہم اسما کا اعراب پڑھ رہے ہیں کہ اسما کا جو اعراب ہوتا ہے وہ کتنی طریقے سے آتا ہے. تو اعراب جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی 2 طریقوں سے آتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا اعراب جو اعراب حرکت ہوتا ہے، اعراب بالحرکہ، اور دوسرا کیا ہوتا ہے اعراب بالحرف. یہ 2 ٹائپس ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو حرکہ کا اعراب جو ہوتا ہے، حرکت کا اعراب، وہ کس پر آتا ہے؟ وہ واحد پر آتا ہے اور جمع مکسر پہ آتا ہے، اور جمع مؤنث سالم پہ بھی آتا ہے. ان تینوں پہ حرکت کا اعراب آ رہا ہوتا ہے اور وہی چینج ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. جب اس کی یعنی ڈکلائن ہوتا ہے نا آپ کا ناؤن، تو پھر اس میں جو اعراب چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ دمہ فتح کسرہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. دمہ ہوتا ہے، پھر کسی ریزن کی وجہ سے زبر ہوتی ہے، پھر زیر ہوتی ہے. دوسرا اعراب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اعراب بالحرف، اور وہ آتا ہے 2 چیزوں پہ، مثنیٰ پہ اور جمع مذکر سالم پہ. تو اسما کی ٹوٹل یہی ٹائپس ہوتی ہے، 5 ٹائپس ہوتی ہیں. آپ کی فنگر ٹپس پہ آپ کو آنی چاہیے: واحد، مثنیٰ، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اور جمع مکسر. یہ 5 چیز. نون جب بھی آپ کو قرآن مجید میں ملے گا ان 5 سے باہر نہیں ملے گا. اور ہر ایک کا اعراب جو ہے، اگر آپ واحد کا دیکھیں گے اور جمع مکسر کا دیکھیں گے، جمع مؤنث سالم کا دیکھیں گے، چاہے رفعی حالت نصبی جری ہوگی، حرکت سے ہی آئے گا. لیکن باقی 2 جو ہیں مثنیٰ کا ہمیشہ آپ کو حرف سے اعراب ملے گا. نون کے نیچے زیر اعراب نہیں ہوتا مثنیٰ میں. کتابانی، تو نون کے نیچے زیر اعراب نہیں. اعراب کیا ہے؟ نون سے پہلے الف ہے، وہ چینج ہو رہا ہے. کتابینی، کتابینی، تو وہ الف چینج ہو رہا ہے، تو وہ اعراب ہے. اعراب وہ ہوتا ہے جو چینج ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی جمع مؤنث جمع مذکر سالم آ گئی. 2 ہی چیزوں پہ آتا ہے نا حرف کا، مثنیٰ اور جمع مذکر سالم. اب جمع مذکر سالم کی رفعی حالت واو سے ہوتی ہے، اور جو اس کی جو نسبی جری حالت ہے وہ یا سے ہوتی ہے، وہ یا میں چینج ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے، صرف میں ایک وہ دے رہی تھی تھوڑا. اچھا، اب ہم نے آج جو پڑھنا ہے نا اسم منقوص. تو اسم اچھا یہ ہو گیا سب. پھر ہم نے کچھ اعراب اور طرح کا بھی پڑھا تھا نا، کہ ایک تو حرکت سے آتا ہے اور ایک حرف سے آتا ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. وہ 5 چیزوں پہ وہ ہم نے دیکھ لیا تھا. باقی ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب ہڈن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اعراب ہڈن بھی ہو سکتا ہے اور پارشلی ہڈن بھی ہو سکتا ہے. فلی ہڈن کس کس پر ہوتا ہے اعراب؟ وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم مقصور پہ ہوتا ہے. تینوں حالتوں میں، رفع نصب جر میں، اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ ہڈن ہوتا ہے. جیسے موسیٰ، اب موسیٰ پہ کیا ہے؟ یہ اسم مقصور ہے، یا سے پہلے زبر آ رہی ہے. تینوں حالتوں میں اعراب ہڈن ہے، رفع نصب جر. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا یا مضاف الی یا متکلم. اس میں بھی تینوں حالتوں میں اعراب ہڈن ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. آج ہم اسم منقوص پڑھیں. اس میں اعراب جو ہوتا ہے 2 حالتوں میں ہڈن ہوگا اور ایک حالت میں ظاہر ہوگا. نسبی حالت میں ظاہر ہوگا، اور اس کی جو رفع اور جر حالت ہوگی وہ اس میں اعراب ہڈن ہوگا. دونوں حالتوں میں زیر آئے گی. آپ نے خود پہچاننا ہے کہ اچھا یہاں رفعی حالت ہے یا اس میں جری حالت ہے. جیسے قادن ہے، ٹھیک ہے. اب قادن کہیں لکھا ہوا ہے تو اس کی جری حالت بھی قادن ہی ہوتی ہے، اور اس کی یہ اسم منقوص ہے نا، اسم منقوص ہے یہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اصل میں قادی یون ہے،
اور قادی یون جو ہے یہ اسم منقوص ہے. ٹھیک ہے. کیوں منقوص ہے؟ کیونکہ یا سے پہلے زیر آ رہی ہے. تو جس اسم نون کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، فعل میں مت جائیے گا. یا جس اسم میں یا سے پہلے زیر آ جائے وہ اسم منقوص ہوتا ہے. منقوص ناقص سے ہے، مفعول کے وزن پہ ہے. تو یہ ہو گیا. اب اس کو جب ہم یہ تھوڑا سا اس طرح کرتے ہیں تو یہ قادن بن جاتا ہے. اب قادن یہ تو رفعی حالت بن گئی آپ کی، لیکن اس کی جری حالت بھی قادن ہوتی ہے. نسبی جو ہوتی ہے وہ قادین ہوتی ہے. تو اس کے آج ہم رولز پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ جو اعراب ہے پارشلی ہڈن ہے، یعنی آپ کا رفع اور جر میں ہڈن ہے، اور اس میں تو جو بھی جس طرح کا بھی نون ہوتا ہے اس کا اعراب ویسا ہی ہوتا ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی نون کا اعراب کس طریقے سے آتا ہے. جیسے جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے، اس کا کیسے آتا ہے؟ رفعت الضمے سے ہی آتی ہے، لیکن نصب زیر سے آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے ممنوع من الصرف اسما ہوتے ہیں، ان کا اعراب کس طریقے سے آتا ہے؟ ان میں جری حالت زبر سے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہم نے اعراب کی ایک قسم پڑھی تھی کہ یہ آپ کا فرعی اعراب ہوتا ہے، یعنی سیکنڈری اعراب ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی دو قسمیں ہیں کہ ایک فرعی اعراب ہوتا ہے اور ایک ضمہ فتح کثرت جو آتا ہے وہ پرائمری اعراب ہوتا ہے. صحیح. تو اس طریقے سے بھی یہ تو وہ پھر ابھی ہم ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، اور آج اسم منقوص پہ توجہ دیتے ہیں. منقوص جو ہے نا، اس میں دراصل جب میں نام لیتی ہوں نا تو کلاس میں بالکل خاموشی ہو جاتی ہے. منقوص کیا ہوتا ہے؟ اسم منقوص کیا ہوتا ہے؟ کیا پہچان ہوگی اس کی؟ کون بتائے یا گا؟ سے پہلے زیر آ جائے یا تو سے وہ پہلے والی اسم منقوص ہوتا ہے. یا سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوتی ہے؟ وہ مکسور ہوتا ہے. وہ اس میں مکسور ہوتا ہے. یا سے اوپر الف مکسورہ ڈلا ہو یا نہ ڈلا ہو، یا سے پہلے بالکل زبر آ گئی تو وہ کیا ہو گیا؟ اسم مکسور ہو گیا. بالکل. سیدھی سی بات ہے. یا سے پہلے زیر آ گئی تو وہ اسم منقوص ہو گیا. یہ دو چیزیں پکی ہونی چاہیے. دوسری چیز جو ہمیں کنفیوز کرتی ہے وہ ہمیں ایک اور ہوتا ہے فعل ناقص. ابھی ہم فعل تو نہیں پڑھ لے، لیکن میں آپ کو ساتھ ہی بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ گڑمڑ کرتے ہیں. اسم منقوص کو آپ فعل ہی کہیں نہ سمجھ رہے ہو. تو فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ میں آخر میں واو یا آ جائے. ٹھیک ہے. جی. فعل ناقص ایک ہوتے ہیں افعال ناقصہ. ان تینوں چیزوں میں فرق کرنا ہے. افعال ناقصہ، اچھا، فعل ناقص اور اسم منقوص، تین چیزیں ملتی جلتی ہیں، میں فرق کرنا ہے. افعال ناقصہ کیا ہوتے ہیں؟ طرح لیسا وغیرہ ہیں جن کی آگے گردان نہیں ہوتی. افعال ناقصہ وہ فعل ہوتے ہیں جن میں کمی ہوتی ہے نا، نقص ہوتا ہے نا. اب وہ کمی کیا ہوتی ہے افعال ناقصہ میں؟ کہ اس میں صرف زمانہ ہوتا ہے، اس میں ٹائم نہیں ہوتا. سوری، میں دونوں چیزیں سیم بول گئی. ان میں کیا ہوتا ہے؟ صرف کام ہوتا ہے، وقت کا ٹائم نہیں نام ہوتا. ہوتا ہے. ہاں، وقت. ایکشن ہی ایکشن نہیں، ان میں ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، ایکشن نہیں ہوتا. اچھا. مثلا کانا ہے نا، تو کانا کا کیا ہے؟ کانا میں کوئی آپ کا ہے؟ مجھے بتائیں. اس میں دو چیزوں میں سے کیا چیز ہے کانا میں؟ صرف ٹائم ہے، زمانہ ہے، تھا تھے ہو گیا. ہاں، ہے تھا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. پھر جو بھی جی صیغہ آئے گا ویسے ترجمہ ہو جائے گا نا. تو بیسیکلی جی تو ہے یا تھا کرتے ہیں نا. تو اس میں جی. آپ کا کام نہیں ہے، صرف زمانہ ہے. اس لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. اور اس کی جمع کیا ہے؟ افعال ناقصہ. کیونکہ بہت سارے ہوتے ہیں نا، کانا کے اور بھی سسٹرز ہیں نا، 13 تقریباً یہ پورے ہوتے ہیں. تو وہ ساری افعال ناقصہ، اس میں لیسا بھی آ جاتا ہے. لیسا، اسا، بہت سارے آتے ہیں. اگر آپ ان کو کبھی ہم پڑھیں نا، انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے آ رہے ہیں لسان القرآن میں بھی. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ 13 ہے اور یہ افعال ناقصہ ہیں. نمبر 1 ہو گیا. فعل ناقص وہ ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ میں، فعل ناقص میں پھر ناقص واوی بھی ہوتا ہے، ناقص یائی بھی ہوتا ہے نا، وہ پڑھا ہوا ہے نا آپ نے. جی. ہاں، تو ناقص واوی وہ کیا بھی ہوتا ہوتے ہے ہیں. کہ روٹ ورڈ کے لاسٹ جو روٹ ورڈ کا جو حروف مادہ ہوتے ہیں، روٹ ورڈز ہوتے ہیں، ان کا آخری لیٹر واو یا یا ہو جائے. اگر واو ہوگا تو وہ ناقص واوی کہلائے گا، یا ہوگا تو یا ہی کہلائے گا. یا ہوگا تو یا ہے. تو اب آپ کو تینوں چیزیں کلیئر ہو گئی. ناقص یائی جب یا ہوگا تو یا ہے.
تو یہ بھی ناقص ہے، یہ بھی ناقص ہے، افعال ناقصہ بھی، تینوں میں فرق کرنا ہے، اور یہ سب منقوص ہے. ٹھیک ہے، ناؤن ہے یہ. ٹھیک. ٹھیک ہے. ان این اوریجنل یا، اوریجنل یا آتی ہے. اوریجنل یا کا مطلب کیا ہے؟ یا متکلم؟ نو، نہیں، جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ نا، تو یا جیسے کہ متکلم ہوتی ہے نا. یا جو کس میں آتی ہے؟ روٹ ورڈ میں آتی ہے، روٹ ورڈ میں آتی ہے نا، قاضی ہے نا. تو قاضی میں جو یا ہے وہ روٹ ورڈ کی یا ہے نا، اوریجنل یا ہے. ایک ہوتی ہے یا متکلم، وہ تو ضمیر ہے نا، وہ تو پروناؤن ہے. یا کیا ہے؟ اوریجنل یا کیا ہے؟ جو الفابیٹس میں آتی ہے، حروف حروف الہجا میں آتی ہے. جی پڑھتے ہیں نا حروف الہجا 28 یا 29، تو اس میں جو یا آتی ہے یہ وہ والی یا ہے، تو اس لیے اس کو اوریجنل یا کہہ رہے ہیں. جبکہ دوسری یا تو یا متکلم ہوتی ہے، وہ تو پروناؤن ہوتا ہے. یہ تو جی حرف ہے، یہ تو الفابیٹ ہے. صحیح ہے، سمجھ آ گئی. جی، تو ہر چیز کو سمجھیں، ایسے نہیں پڑھ لینا بس. صحیح بات ہے. تو اس لیے میں اتنی ڈیٹیل میں جاتی ہوں اوریجنل یا کا کیا مطلب ہے، کیونکہ پھر کبھی جب آپ پڑھائیں گے نا، کوئی کوشچن کرے گا، پھر آپ کو اس وقت پھر کہنا اچھا یہ اوریجنل یا کیا ہوتی ہے ابھی. صحیح ہے. اب آپ اس کو پڑھیے، طاہرہ پڑھنا شروع کریں تھوڑا. سمجھ آ چلو. گئی یہ تینوں چیزیں؟ افعال ناقصہ، فعل ناقص. فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ فعل معطل کی اقسام میں سے ہوتا ہے، وہ جی فعل جن کے اس میں روٹ ورڈ میں حرف علت آتے ہیں. صحیح ہے نا. اور یہ کیا منقوص ہے؟ یہ تو نون ہے. چلیں، اٹ از اے ناؤن. The manqus, al-manqus, it is a noun ending in an original ya. Example, al-qadi, the judge, al-muhami, the lawyer, al-jani, the culprit. In this group, the u and the e ending are latent, but the a ending appears. جیسے آپ نے بتایا نا ابھی کہ سب کے اندر یہ ظاہر ہیں، اور جر اور رف کے اندر جو ہے وہ یہ چھپے ہوئے ہیں. تو یہی ٹھیک ہے، بتایا. بالکل. In this group, the U and the I ending are latent, but the A ending is appear. تو وہی میں نے بتایا کہ رفع اور جری حالت، جو رفع اور جر کی جو حالت ہوگی، اس کے اندر اس کا اعراب ہڈن ہوگا، اور نصبی حالت میں یہ شو ہوگا، آپ کو زبر نظر آ جائے گی. جی ٹھیک ہے. جی آگے جیسے مثال بھی دے رہے ہیں. جی. سال القاضی قاضی المحامیہ عن الجانی. ابھی بتا رہے ہیں the judge asks the lawyer about the culprit. Here al-qadi, which is marfu'un, and al-jani which is majrurun, have no endings, but al-mahamiya which is mansubun has a ending. اب یہ ایگزامپل میں بتایا انہوں نے. تو یہ کیا تھا؟ قادی یون تھا نا اصل میں، یا القادی یو تھا. ٹھیک ہے. جی اور یہ پھر اس کا جو ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یا پہ دمہ نہیں آ سکتا، یا کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، دو زیر بھی نہیں، ایک زیر بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتی ہے؟ پھر ساکن ہو جاتی ہے. تو اب آپ کا کیا ہے؟ اصل میں ہوتا ہے کہ یا سے، یہ ایک رول ہے نا کہ یا سے پہلے زیر ہو تو وہ ساکن ہو جاتی ہے، وہ سے پہلے پیش ہو تو وہ ساکن ہو جاتا ہے. یہ رول آپ کو پتا ہے نا، ہے نا. جی تو ہاں، واو سے پہلے پیش ہو تو واو ساکن ہو جاتی ہے، یا سے پہلے زیر ہو تو یا ساکن، اس لیے یہ ہو گئی ہے. اب جب یا ساکن ہو جاتی ہے تو پھر اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، اس کو گرا دیتے ہیں، اور اس کو پورا کر کے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ قادن کر دیتے ہیں. لیکن جب الف لام آتا ہے نا، تو پھر یا واپس آ جاتی ہے. جی. نکرہ میں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی یا ہم گری. لگا بھی نہیں سکتے ہاں ہیں، ہاں، لگا نہیں سکتے. تو وہ تنوین نہیں لگا سکتے نا تنوین کی ہم وجہ سے اسلام کی وجہ سے. نہیں لگا سکتے. جب الف لام آتا ہے تو یہ یا واپس آ جاتی ہے، اس کو آنا پڑتا ہے تینوں حالتوں میں. نصبی میں تو آئے گی کیونکہ حرکت دینی ہے اوپر، اسی میں غائب ہوتی ہے نا، تو اس میں بھی واپس آ جاتی ہے. تو یہ آپ کا فائل ہے، کیونکہ پوچھنے والا یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ جس سے پوچھا گیا ہے. محامی کیا ہوتا ہے؟ لائر ہوتا ہے. اور جانی کیا ہوتا ہے؟ مجرم ہوتا ہے. مجرم ہوتا ہے، کلپریٹ. ہاں، کلپریٹ یعنی جانی دشمن کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے جی. بعد کیا ہے؟ القادی کا، ہاں یہ تو یہی پڑھ بتا لیتے رہے ہیں ہیں، یہی بتا رہے ہیں. یہ وہی جی. بتا رہے ہیں، ہم اس کو نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے پڑھیں. if the منقوص takes the If the ghost takes the tanween, it loses the terminal ya. Example, Qadin, which was originally Qadiyun,
after the loss of you ending and the ya, it became qadin. Qadiyun become qadin ban jayega. The ya, however, returns in the executive case mansoob. Example, haza qadin, this is a judge. Sa'altu qadiyan, I asked a judge. Haza baytu qadin, this is a house of a judge. ये अब इसमें ये कौन सी हालत है? ये मरफू है ना? मरफ रफा है, ठीक है ना। अब रफा क्यों है? क्योंकि ये खबर बन रहा है, सही है। जी इसी तरह फाइल बनेगा तब भी यही हालत आएगी, सही है। तो वो अब यहाँ पे तो फाइल नहीं बन रहा ना, यहाँ पे तो खबर बन रहा है, खबर बन रहा है क्योंकि ये मुब्तदा है, सही है। यहाँ पर क्या है, ये मफूल बन रहा है, और मफूल जो होता है मंसूब होता है, मंसूब होता है। हाँ, तो जब भी ये नस्बी हालत आएगी, चाहे इन्ना के बाद आए चाहे मफूल बन के आए, ठीक है, तो ये आपका कादियन इसी तरह लिखा जाएगा। असल में तो ये कादियन था ना, या के ऊपर 2 जबर थे, लेकिन जब 2 जबर आते हैं तो फिर आगे अलिफ भी ऐड करना पड़ता है, तो वो ये शक्ल बन जाती है। फिर कादिन में असल में कादियन था, ये असल में कादियन था, बैतु कादियन। तो फिर वो या के नीचे 2 जेर वो नहीं लेती, तो उसको फिर हम गिरा के पीछे ही कर देते, सही। जी हाँ, तो ये हो गया। तो ये हम मनकूस कह रहा पड़े, और वो क्या होता है, 2 हालतों में हिडन होता है और एक हालत में वो अपीयर होता है। आगे होता है। note that Note that ya of the manqus is retained only in the following 3 cases. Number 1, if it has a definite articles, that is al-mahami, al-wadi, al-qadi. Number 2, तीन ऐसी हालत क्या समझे ऊपर, क्या जो लिखा हुआ था, नोट दैट द या ऑफ द मनकूस इज रिटेन्ड, या ऑफ द नाकिस इज रिटेन्ड ओनली इन द फॉलोइंग 3 केसेस। जी तो अब ये बताइए कि या किस में हाँ, रहेगा? या जो है किस सूरत में वापस आती है? जी अभी आपने बताया था ना, अलिफ लाम लगता है तो उसमें वापस आती है। हाँ, अलिफ लाम लगता है तो या वापस आएगी, अलिफ लाम नहीं होगा तो कादिन वादिन मुहामिन होगा, ठीक है। अलिफ लाम लगाएंगे तो या वापस आएगी, या लाजिम लगानी है आपने, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? नंबर 2 है इफ इट इज मुदाफुन। एग्जाम्पल, कादी मक्काता, द जज ऑफ मक्का, मोहामिद दफाई, तशदीद के डिफेंस नीचे लॉयर, जेर है ना, तशदीद के नीचे जेर है, दिफाई, ठीक है। उसके बाद है वादी अल अकीक, द वैली ऑफ अकीक इन मदीना मुनव्वरा। अब ये बता रहे हैं जब ये मुदाफ बनेगा तो सेकंड कंडीशन ये है, फिर इसके आगे या जो है वो आ जाएगी, या आ जाएगी मुदाफ के ऊपर, क्योंकि या उस पे तनवीन नहीं होती ना, तलवीन नहीं तो होती। जब भी तनवीन नहीं होगी तो या वापस आएगी। मुदाफ होने की सूरत में हो चाहे अलिफ लाम आने की सूरत में हो, उसने या ने वापस आना है। जब तनवीन आएगी तब या गिरेगी, ठीक है, क्योंकि उसी की जगह तो हम पीछे एक जेर लगाते हैं ना। जी बिल्कुल। हाँ, अब तीसरी क्या है? अब इनका मीनिंग क्या था? कादी कादी मक्काता, कादी या नहीं करना, वो मंसूब हो जाएगा, कादी सुकून के साथ, कादी। ये मुजाफ है, ये मुजाफ है, गैर मुनसरिफ इसलिए इसकी बराबर आ रही है। यहाँ पे मुहामी, अब ये गैर मुनसरिफ नहीं है तो जेर आ रही है, ठीक है। तो मुहामिद दिफाई का मतलब है कि जो आपका डिफेंसिव लॉयर होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं। उसके बाद वादिल अतीकी, तो या साकिन है, जो हर्फ साकिन होता है अरबी में उसको बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, चाहे वो अलिफ हो, कोई भी वो, वादिल अतीक हो जाएगा, अतीक अकीकी, सॉरी, अकीक क्या होता है ना, ये वादी का नाम है, ठीक है ना जी। इसका मीनिंग नहीं निकालना, ये वादी का नाम है। उसके बाद इफ इट इज मंसूबुन, एग्जाम्पल, अबरतु वादियन, I crossed a valley, सअलतु कादियन, I asked a judge, उरीदु सानियन, I want a second। तो ये बता रहे हैं मंसूब होगा तो फिर इसके अंदर जो है वो शो होगा ना इसका, और या के ऊपर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मंसूब होने के लिए के बाद ही यन आया ना, इफ इट इज मंसूब, तो अबरतु फेल है जी, फेल और फाइल भी इसी में ना,
فائل بھی اس کے اندر ہی آنا ہی ہے نا. تو میں نے عبور کی ایک وادی، ایک وادی. تو یہ مفعول بن گیا. یہاں پر بھی آپ کا فعل اور فاعل اور یہ مفعول بن گیا، اور یہاں پر بھی آپ کا یہ فعل اور فاعل اور یہ مفعول بن گیا. تو مفعول اگر نکرہ ہو یعنی فتحتین کے ساتھ ہو تو پھر اس کے آگے الف ضرور ایڈ ہوتا ہے. صحیح ہے؟ صحیح. صحیح. چاہے وہ مؤنث ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مؤنث ہی کیوں نہ ہو. جیسے بنتن ہے نا، اب بنتن کو آپ جب مفعول بنائیں گے، بنتن مؤنث ہے نا، تو بنتن ہوگا تو دو زبر اور الف ایڈ ہوگا نا. بالکل. اختن ہوگا تو وہ بھی ہوگا. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی مؤنث ہوگا تو پھر الف ایڈ نہیں ہوگا. اگر مؤنث آ رہا ہے اور وہ آپ کا گول تا کے بغیر آ رہا ہے تب آپ نے لازم ایڈ کرنا ہے. لیکن اگر گول تا آ گئی ہے، چاہے مذکر پہ آئیے مؤنث پہ آئیے، تب آپ نے بالکل ایڈ نہیں کرنا. مذکر پہ تو آ سکتی ہے نا، گولتا مذکر پہ بھی آ سکتی ہے، ملائکہ پہ آتی ہے، علامہ پہ آتی ہے، کتنی جگہ خلیفہ پہ آتی ہے. تو اس وقت آپ نے مذکر ہو یا مؤنث ہو بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا. سمجھ آ گئی؟ تو جب آپ کا جی. یہ جب بھی دو زبر آئیں گے چاہے مؤنث ہو مذکر ہو آپ نے ایڈ کرنا. اچھا جی، اب پڑھیں آگے تھوڑا سا. انڈیکلائنیبل ناؤنس، مبنی من الاسما، جی. مبنی من مبنی الاسما. ابھی تک من ہم وہ الاسماء. پڑھ رہے تھے مورب پڑھ رہے تھے من الاسما، اب مبنی من الاسما پڑھنی. تو پھر ہمیں دوبارہ سے ریوائز کروا رہے ہیں ساری ٹائپس مبنی، کون کون سی چیزیں مبنی ہوتی ہیں، ان کا اعراب کیسے پڑھا جاتا ہے. مبنی کا اعراب کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مبنی کا تو فی محلی پڑھا جاتا ہے. فی محلی رفن، فی محلی جی. نصب، فی مثلاً محلی جرن. جبرین. چاہے وہ جملہ ہو، جملہ بھی مبنی ہوتا ہے. جی بالکل. پورا جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، کوئی بھی جملہ ہو آپ کا، شبہ جملہ ہو، جملہ بھی مبنی ہوتا ہے. نکرہ ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے، یہ دو باتیں یاد رکھیں. تو جملہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا، اس کا بھی فی محلی اعراب بتایا جاتا ہے، یہ نوٹ رکھیں. تو اسی طرح جتنی مبنی چیزیں ہوں گی، اسماء استفہام ہے ان کا فی محلی رفع. مثلا آپ کا اسماء استفہام میں سے کوئی بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے، تو آپ فی محلی رفع کہیں گی نا. اگر مبتدا بن رہا ہے تو بھی فی محلی رفع نہیں کہیں گے، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے. تو یہ ہے وی ہیو سین دیٹ. پڑھی. We have seen that the most Arabic nouns are declinable. Some are indeclinable. That is, they do not indicate their functions by changing their endings. The following groups are indeclinable. Morab. ڈکلائنیبل ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب ڈکلائنیبل پڑھیں، مبنی پڑھیں. مورب ہم پڑھ چکے ہیں. ڈکلائنیبل جو ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں مورب ہوتے ہیں. اور مورب آپ کو پتہ ہے دو طرح کے ہوتے ہیں نا. مورب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو فلی ڈکلائن ہوتے ہیں اور ایک جو پارشلی ڈکلائن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. فلی ڈکلائن ہونے والے دون دان دن جن پہ تنوین آتی ہے وہ فلی ڈکلائن ہوتے ہیں. تنوین بھی آتی ہے اور پھر زیر بھی آتی ہے، تینوں حالتوں میں اپنی شکل بدلتے ہیں. پارشلی ڈکلائن جو ہوتے ہیں اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. ممنوع من الصرف کی سٹیز کنٹریز کے نیم ہے، اس کے علاوہ عورتوں کے نام ہیں، مردوں کے نام جن کے اوپر گولتا آتی ہے. یہ سارے کیا ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک پیش آتی ہے تو پھر زیر بھی نہیں آتی. صحیح ہے. تو مورب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مورب جو منصرف ہوتا ہے اور ایک مورب جو غیر منصرف ہوتا ہے. منصرف وہ ہوتا ہے جو تینوں طرح سے گھومتا ہے، غیر منصرف جو پارشلی گھومتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تو ہم وہ پڑھ رہے ہیں مورب کی. مورب اور مورب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، مبنی. مبنی وہ ہوتا ہے جو 2% ہوتے ہیں صرف. اور یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ان کا اعراب چینج نہیں ہوتا ہے، ان کا ایک ہی لباس ہوتا ہے، ایک ہی شکل ہوتی ہے. یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں اور یہ 2% ہے صرف. باقی مورب کی 2 ٹائپس میں نے بتا دی، فلی ڈکلائن ہونے والے، منصرف اور غیر منصرف. ٹھیک. تو بیسیکلی تو اعراب کے لحاظ سے مورب اور مبنی 2 ٹائپس ہیں. مورب ہوتے ہیں جن کا چینج ہوتا ہے، مبنی جو فکس ہوتے ہیں. لیکن پھر مورب کے اندر 2 کیا ہیں، ایک جو فلی ڈکلائن ہوتے ہیں اور ایک جو پارشلی ڈکلائن ہوتے ہیں. یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم یہ والا پڑھنے جا رہے ہیں، مبنی. ہوتے ہیں تو جن کو نا
ہاں اس میں پہلی ٹائپ کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن ہے الضمائر. تو پرسنل لائک پروناؤن میں کیا یہ موٹے والے ضمائر ہوتے ہیں یا سارے ضمائر ہوتے ہیں؟ آل ٹائپس آف پروناؤن سارے آتے ہیں پرسنل پروناؤن میں؟ نہیں موٹے والے لگ رہے ہیں مجھے تو. نو نو نو، سارے آتے ہیں. سارے آتے ہیں. اور ٹو اچھا. ہی ٹائپس ہوتی ہیں بیسیکلی، پروناؤنس کی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک رائٹ ہینڈ والے ایک لیفٹ ہینڈ والے. کتنا آسان کر دیا ہے نا. جی رائٹ ہینڈ والے دو طرح سے آتے ہیں، اکیلے آتے ہیں، مبتدا بن کے آتے ہیں، ضمیر فصل کی شکل میں آتے ہیں. پڑھا تھا نا، بالکل. ہے نا؟ جی بالکل. تو جی یہ موٹے والے ہیں، مبتدا بن صحیح. جائیں گے، ضمیر فصل بن جائیں گے، ٹو ٹائپ بس. پھر اٹیچ ہو کے جب یہ اکیلے آئیں گے تو، یعنی ڈیٹیچ ہو کے آئیں گے تو، جب یہی والے جو موٹے والے ضمائر ہیں یہ جب اٹیچ ہو کے آتے ہیں تو فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، حرف کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے. اور دوسرا کیا ہے، ایک اور چیز کیا ہوتی ہے، اچھا بہرحال حرف کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، اور دوسرے نون کے ساتھ اٹیچ نہیں. تین چیزیں ہوتی ہیں نا، اسم فعل حرف، تین چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، تین چیزیں ہوتی ہیں. یہ والے جو موٹے والے ضمائر ہوتے ہیں نا، رائٹ ہینڈ والے، یہ صرف دو، یہ جو ہوتے ہیں صرف یا تو اکیلے آتے ہیں اور یا پھر صرف فعل کے ساتھ آتے ہیں. یا اکیلے آئیں گے جیسے میں نے بتایا کہ ضمیر فصل بن جاتے ہیں یا مبتدا بن جاتے ہیں، یا پھر فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اسم اور حرف کے ساتھ یہ والے اٹیچ نہیں ہوتے، آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ جی یہ والے بالکل. ضمائر اسم کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہوں. اسم اور حرف کے ساتھ جو اٹیچ ہوتے ہیں وہ تو اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں. اٹیچ پروناؤن کون سے ہوتے ہیں؟ وہی لیفٹ ہینڈ والے ہوتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ٹو ٹائپس ہیں، ایک رائٹ ہینڈ میں موٹے والے اور باریک والے لیفٹ ہینڈ میں. تو جو باریک والے ہوتے ہیں نا وہ تینوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تینوں کے ساتھ. تینوں کے اسم کے ساتھ. ساتھ مرکب اضافی بنا دیتے ہیں، فعل کے ساتھ مرکب حرف کے ساتھ مرکب جاری بنا دیتے ہیں، یا انا کے بعد بھی آ جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے، فعل کے بعد مفعول بن جاتے ہیں. لیفٹ ہینڈ والے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، تینوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ اکیلے آ ہی نہیں سکتے. اچھا اب جو یہ والے ہیں نا، یہ والے، یہ میں نے بتایا ہے کہ ایک تو ضمیر فصل اور ایک مبتدا، اور اگر اٹیچ ہوں گے تو صرف فعل کے ساتھ. اور فعل کے ساتھ کیا بنتے ہیں یہ اٹیچ ہو کے؟ فعل کی گردان میں آپ نے دیکھا ہوگا یہی والے ضمائر ہوتے ہیں، جو یہ مبتدا ماضی کی ہوتے ہیں. گردان ہوتی ہے، مضارع کی گردان ہوتی ہے، امر کی گردان ہوتی ہے، اس کے اندر یہ پروناؤن کیا بنتے ہیں؟ فائل بنتے ہیں. فائل. فاعل بنتے ہیں، لیکن اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے، جی کیونکہ یہ تو بہت موٹے موٹے ہیں. فعل کا صیغہ ویسے ہی بڑا ہوتا ہے، پھر یہ ویسے ہی لگا دیے جائیں گے تو یہ کیا ہوگا، بہت صیغہ بہت بڑا ہو جائے گا. تو پھر ان کا کیا کرتے ہیں، ان کو سمبولیکلی تھوڑا سا بیچ میں شو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. جیسے ہوا جی اور ہیا تو پورا ہی آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہڈن ہوتے ہیں، تو ان کو تو جی جوڑنا نہیں ہوتا ساتھ. تو یہ جو ہوتے ہیں دونوں ہڈن ہوتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن باقی جو 12 پروناؤن ہوتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ساتھ جیسے ایک دم ہوتی ہے نا، وہ لگا دی جاتی ہے، ٹیل کی طرح لگا دیے جاتے ہیں فعل کے ساتھ. انتا جی. کو صرف تا لگا دیتے ہیں، انا کو تو لگا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو جی یہ بات اب آپ کو کلیئر ہونی چاہیے اچھی طرح کہ جو گردان آتی ہے، کوئی بھی گردان، اس میں لیفٹ ہینڈ والا کوئی پروناؤن نہیں ہوتا. اس میں یہ والے صرف پروناؤن ہوتے ہیں فعل کے ساتھ جڑے ہوئے، جو فاعل بنتے ہیں. جی. جو گردان آپ پڑھتی ہیں نا مضارع کی یا ماضی کی، تو اس کے اندر فعل کے ساتھ صرف یہ والے پروناؤن ہوتے ہیں، فاعل بن کے آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ والے پروناؤن جو ہوتے ہیں اسم اور حرف کے ساتھ بالکل نہیں آتے، صرف یا تو اکیلے آتے ہیں یا کس کے ساتھ، فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل ماضی میں، مضارع میں آپ ان کو دیکھتے ہیں. اچھا تو اب ان کو پرسنل پروناؤن سارے کے سارے ہیں، دونوں ہینڈز والے. ٹھیک ہے، لائک واز، like likewise to and who in ra'aytuhu I saw him are اچھا personal اب pronouns. رائتو ہوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تا ہے نا، جی یہ یہ کیا ہے، ڈیٹیچ انا کیا ہے ہے. نا، انا ہے نا، اصل میں تو جی انا ہے، یہ فائل بنتی ہے نا. جی بالکل. تو فائل ہوتی ہے بتائیں اور تو. انا ہوتی ہے. انا نہیں لکھ سکتے تھے یہاں پہ تو لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جی اور جی. یہ ہو جو ہے نا، یہ لیفٹ ہینڈ والی ضمیر ہے، یہ یہ لیفٹ اٹیچ ہینڈ پروناؤن. والی. تو سارے اٹیچ. ہی پرسنل ہوئے نا. جی بالکل ٹھیک ہے، اب یہ بالکل. باتیں پکی کرنی ہے. آئی سو ہم. اچھا آگے I کیا؟ saw him are personal pronouns. Also
ka in kitabuka, your book, and ha in her baituha. Baituha, her house, are personal pronoun. सब के सब, हाँ, चाहे वो मजरूर होके आ रहे हैं, चाहे मफूल बन के आ रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड वाले हैं, चाहे राइट हैंड वाले हैं, वो सब के सब जितने भी प्रोनाउन होंगे ना, नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, पूरे के पूरे क्या है वो आपके पर्सनल प्रोनाउन। सही है, आगे क्या है? सही। मतलब इसमें सारे प्रोनाउंस हैं, सिर्फ जो है ये वो नहीं है। सारे सेकंड प्रोनाउन, पर्सन थर्ड पर्सन भी बोला ना आपने अभी? सब सब ऑल, जितने भी अच्छा, प्रोनाउन है, 14 प्रोनाउन होते हैं ना, जी 14 जी राइट हैंड पे है, 14 15, 14 इधर है। जी बेसिकली तो वो 15 होते हैं ना, 15 होते हैं, लेकिन वो जो अन्ना, अन्ना और नहनु, नहनु 2 दफा आ रहा होता है ना, जी जी, बिल्कुल तो उसको बिल्कुल। एक ही कर लेते हैं, तो वो 14 हो सही जाते हैं। तो हमारे हाथ पे भी ज्यादातर 14 ही टिप्स होती हैं, ठीक है, सही। उंगलियों की जो होती है ना, जो जिन्हें हम कहते हैं पोर्स, तो ये पोर्स तमाम जो है ये मदनी है, सारे वो भी, 14। हाँ, पोर्स नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, वो जो हैं वो आपके 14 ही होते हैं ज्यादातर, तो अल्लाह ताला ने फोर हमारे बोलते हैं, हैंड में फोर रखे हैं। बोलते हैं इससे, है ना? तो फिर जितने प्रोनाउंस होते हैं इतने ही सीगे बनते हैं, इतनी गर्दान के सीगे बनते हैं, हर जुबान में यही होता है, जितने प्रोनाउंस होंगे उतने ही गर्दान के सीगे बनेंगे, ठीक है। तो जी हमारी, हम तो अरबी पढ़ रहे हैं तो इसमें 14 होते हैं, माजी में भी 14, मुजारे में भी 14, और अम्र में 6 होते हैं, नही में भी 6 ही होते हैं, क्योंकि वो मुखातिब के सीगों से बनते हैं ना सिर्फ, ठीक है। तो अभी भी आपको कोई डाउट है कि कोई प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं नहीं नहीं, है? ठीक है, एवरी बिल्कुल। you might have noticed. You might have noticed that there are two set of personal pronoun. One set is used as rough pronouns and another set has nasab and jar pronouns. Example, nahnu tullabun, we are students. Ra'aytana, did you see us? Haza baytuna, this is our house. दो सेट हो गए, यानी दो हाथों पे दो सेट हो गए, ठीक है, राइट हैंड जी, पे मोटे वाले, रफा वाले, और दूसरी and तरफ नसब वाले, ठीक है। हम्म, अब इन दोनों का एक और नाम भी है, रफा वालों को डिटैच प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर डिटैच होके आते हैं, ठीक है ना। जी मैंने आपको ज़मीर फसल हो गई, मुब्तदा हो गया, ये अटैच होते हैं, लेकिन जब अटैच होते हैं तो सिर्फ फेल के साथ अटैच होते हैं, बाकी इस्म और हर्फ के साथ बिल्कुल अटैच नहीं होते। कभी आपने सही देखा होगा हुआ हुमा कहीं अटैच हुए हो, वो फेल के साथ ही अटैच होते हैं, वहां भी अपनी शक्ल बदल लेते हैं, सही ठीक है। दूसरे हैं सही। लेफ्ट हैंड वाले, ठीक है, लेफ्ट हैंड वाले जो हैं वो फेल के साथ भी आते हैं, इसम के साथ भी आते हैं, हर्फ के साथ भी आते हैं, हर के साथ में। तीनों तरह, और तीनों की एग्जाम्पल उन्होंने बता दी, ठीक जी है। यहाँ पर आपका ये इसम के साथ आ रहा है, हर्फ जर के साथ भी आते हैं ना, लना, है ना, जी लना बिल्कुल। जो है ना, हर्फ जर के साथ भी तो यही वाले आते हैं ना, ये ली हर्फ जी जर है, और जी ये आपका ना जो है प्रोनाउन है, तो ये लेफ्ट हैंड वाले प्रोनाउन है ना, बैतुना, जितने भी आते हैं, तो ये जो हैं फिर आपके तीनों के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं। फेल के साथ आएंगे तो मफूल बन जाएंगे, क्योंकि ये नस्ब के हैं प्रोनाउन, तो फेल के साथ जी नस्ब के प्रोनाउन आएंगे, छोटे वाले अटैच प्रोनाउन जिन्हें कहते हैं, छोटे वाले लेफ्ट हैंड वाले, वो फेल के साथ अटैच होंगे तो मफूल बनेंगे। और मजे की बात यह है कि ये अपनी शक्ल नहीं बदलते, जी ये अपनी असली शक्ल में फेल के साथ अटैच होते हैं, फिर आप इनको आराम से पहचान लेते हैं कि ये नस्ब वाले हैं। मसलन होम अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो वो हमारा नस्ब का ही प्रोनाउन होगा फेल के साथ, रजक ना होम, तो वो हमारा क्या होगा, वो नस्ब वाला ही, क्योंकि असली शक्ल में आ रहा है। अगर ये सही। फाइल की सूरत में आए तब तो ये वाव की शक्ल में आता है ना, जी अपनी शक्ल बदलता है ना, तो वो कफरू, है ना। जी कफारू, जी हाँ, बिल्कुल। जब आपको असली शक्ल में नजर आए तो उसका मतलब है ये मफूल ही बनेगी जमीर, चाहे ना है चाहे कोई भी है, तो वो हम्म, आपको, हाँ, ना जमीर के बारे में बताया था कि वो दोनों बन सकती है ना, वो फाइल भी बन सकती है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट केस है। इससे पहले आपको साकिन देखेंगे तो ये फाइल बनेगी, इससे पहले जबर जी देखेंगे तो ये मफूल बनेगी, ये दोनों तौर पे यूज हो जाती है, मफूल भी बन जाती है और फाइल भी बन जाती है। इससे पहले आप अगर सुकून देखें तो वो आपका ये फाइल बनेगी, जबर देखें तो वो आपकी फिर मफूल बनेगी। तो ये तो मैंने आपको पहले सिखा दिया है अच्छी तरह, जालना और जालना की मिसाल याद है।
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ آپ کی یہ سارے پروناؤنز ہیں، چاہے یہ والے ہیں، چاہے یہ اٹیچ والے ہیں، چاہے وہ مجرور ہو کے آ رہے ہیں، چاہے وہ منصوب ہو کے آ رہے ہیں، وہ سب کے سب آپ کے پرنسپل پروناؤن. اچھا، بٹ But the changes that the personal pronouns undergo have no pattern, so each form of the personal pronoun is regarded as a separate entity. That is why the personal pronouns are classed as indeclinable, though they undergo changes to indicate their function in the sentence. کیونکہ یہ مبنی Sentence. ہوتے ہیں، مبنی کا ایک ہی لباس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی زیر زبر چینج پیش نہیں آتی، زبر نہیں آتی، زیر اکارڈنگ نہیں آتی، جہاں آنی چاہیے جی وہاں نہیں آتی، جہاں نہیں آنی ہوتی وہاں پہ آ جاتی. وہاں پہ آ جاتی ہے. ہاں، کیونکہ پروناؤن کا یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے میں آسانی کے لیے جو بھی اس کو حرکت دینی ہو تو وہ پروناؤن کو حرکت دے دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ پیچھے حرف جر آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے شاید یہ ایسے ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ پڑھنے میں آسانی کے لیے ہوتی، جیسے بی ہی ہے نا. اب بی ہی جو ہے، بی حرف جر ہے تو یہاں پہ بی ہی جو ہے نا، یہ آپ کا اس وجہ سے نہیں آیا، کھڑی زیر آتی ہے نا، تو جی یہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ پیچھے حرف جر آ رہا ہے. اگر حرف جر کی وجہ سے آ رہی ہوتی تو پھر لہو میں بھی آتی نا، جی لام بھی تو حرف جر ہے تو وہاں بھی آتی نا، تو وہاں کیوں نہیں آ رہی؟ تو یہ لا کو ہی کے ساتھ پڑھنا مشکل تھا زیر کے ساتھ، اس لیے اس کو ہو کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے کوئی اپنا، ان کا کوئی نہیں ہوتا اعراب، مطلب ہے ان کے اوپر دمہ فتح کسرہ اکارڈنگ ٹو دا پیچھے والے اس کے نہیں آ رہی ہوتی، ان کی اپنی ایک پڑھنے میں آسانی کے لیے اس کے پر حرکت آ رہی ہوتی، خوبصورتی کے لیے، بیسیکلی خوبصورتی کے لیے اور پڑھنے میں فلو کے لیے. اچھا، سو ایچ آف دا یہ ہو گیا. چلیں ابھی پوائنٹ نمبر 2، ڈیمونسٹریٹو Number پروناؤنس. 2, demonstrative pronouns. اچھا، یہ اسم آپ کو نا اشارہ. پروناؤنس کی کائنڈز بتائی جا رہی ہیں. جی یہ جو اسم اشارہ ہوتے ہیں یہ بھی پروناؤنز ہیں، جو آپ نے اوپر پڑھے ہیں وہ بھی پروناؤنز ہیں. ہم تو پروناؤنس کس کو کہتے ہیں؟ ضمائر کو کہتے ہیں نا. ضمیر کو کہتے ہیں ہاں، بالکل. یہ سارے پروناؤنز ہوتے ہیں، اسم اشارہ بھی پروناؤن، کیونکہ یہ نون کی جگہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کی ڈیمونسٹریشن کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں نا، جی ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے، کسی چیز کا بتانے کے لیے کہ وہ کہاں پتہ ہے. نہیں. ٹھیک ہے نا، تو اشارہ کرنے کے لیے تو ان کو بھی پروناؤنز ہی آگے لگاتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں یہ والے جن کو ہم ریلیٹو کنجیکٹو پروناؤنس. پروناؤنز بھی کہتے ہیں، جوڑنے کے کام آتے ہیں نا، کنجیکشن کے طور پہ آتے ہیں یہ، جی تو ریلیٹو پروناؤنز ہوتے ہیں. تو یہ بھی پروناؤنز ہے. 3 ٹائپس ہی ہیں. کمپاؤنڈ نمبر، ہاں وہ تو نمبرز آگے آگے، تو 3 ٹائپس ہی ہیں پروناؤنز کی. تو یہ تینوں پروناؤنز ہیں. تو یہ ہو گیا. اب یہاں یہ پڑھ لیجیے اسم الاشارہ، اسماء اسم الاشارتی. الاشارہ. اسماء الاشارہ like haza, hazihi, zalika, haulai, ulaika. But the dual pronouns are declinable. معربن، hazani, hatani, zanika, tanika. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پروناؤن جو ہیں وہ یہ جو ہے وہ فلی ڈکلائن ہوتے ہیں، جو انڈکلائنیبل ہوتے ہیں، جو اس میں ہوتے ہیں حاضہی اور یہ سنگولر اور پلورل کے اندر، لیکن ان کا جو ڈیول ہوتا ہے یہ ڈکلائنیبل ہوتا ہے، تو مطلب مورب ہوتا ہے نا، یہ ہاں بالکل مبنی ہوتا ہوتے ہے. ہیں. وہ والے تو فلی کیا تھے، وہ تو جو پرسنل پروناؤن تھے وہ تو فلی جو تھے مبنی تھے. مبنی تھے ٹھیک ہے، بالکل. لیکن اسم اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز اور یہ جو ریلیٹو پروناؤنز ہیں یہ والے پارشلی ہوتے ہیں. ان کا جو مثنیٰ ہوتا ہے نا وہ ڈکلائنیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جی لیکن جی واحد اور جمع جو ہوتی ہے وہ مورب ہوتی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. تو جی حاضہ کا تینوں حالتیں حاضہ ہی ہوں گی، آ ہاؤلائی گئی کی ہوں. تینوں حالتیں، اسی طرح حاضی ہی کی تینوں حالتیں وہی ہوں گی، اور حاضی ہی اولائی کا. لیکن میڈل والا جو ہوگا نا، یا حاضانی یا ہاتانی، تو وہ بالکل اسی طرح چینج ہوں گے جیسے آپ کا کتابانی کتابینی چینج ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ بالکل اسی طرح جی رفعی حالت الف سے ہوگی اور یا سے ان کی نسبی جری حالت ہے. تو وہ آپ کے نسل کیا ہیں؟ وہ آپ کے مورب. ڈکلائنیبل ہیں، مثنیٰ مورب ہے. ٹھیک ہے، اور باقی یہ شروع والے ان کے پاس ایک ہی لباس ہے، یہ ہر جگہ ایک ہی لباس میں جاتے ہیں. اب تیسری چیز کیا ہے؟ ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن اسماء الموصولہ like allazi, allati, allazina, allati. But the dual pronouns are declinable.
معربن، اللاتانی اینڈ اللازانی، وہی والی چیز ہے نا، سیم وہی اسی کی چیز ہے، طرح بالکل وہی پلورل چیز میں ہے. مبنی اللہ ہوں تی گے، ہوگا تو اور اللہ تانی ہو جائے گا، اللہ تعینی بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ جی اور سے اللہ زانی ہو جائے گا. الزانی اللہ زینی ہو جائے گا. قرآن مجید میں سیدھا سیدھا کچھ تھوڑی جگہوں پہ آتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. موسٹلی کیا جی، یوز ہوتے ہیں؟ واحد اور جمع اللہ کے جی یوز اللہ ہوتے ہیں، مثنیٰ کے بہت جی، کم یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی مبنی زیادہ یوز اچھا ہوتا ہے. ہاں، مثنیٰ ویسے بھی کم یوز ہوتا ہے قرآن مجید میں، چاہے وہ اشارہ کی شکل میں ہو، چاہے اسم موصول، چاہے آپ کا یہ والا جو اوپر پڑا ہے اسم اشارہ ہو. پروناؤن کے اندر بھی ہوتا ہاں، پروناؤنز میں مڈل والا تھوڑا کم استعمال ہوتا ہے، باقی واحد اور جمع بہت استعمال ہوتا ہے. ہے. اچھا، اب انٹیروگیٹو پروناؤنز، ان کو بھی پروناؤنز ہی کہتے ہیں، انٹیروگیٹو پروناؤنز ہے یہ نمبر 4. تو اچھا انہوں نے ورڈس، لکھا ہاں یہ بھی انٹیروگیٹو پروناؤنز ہی ہیں یہ سارے، جنہیں ہم اسماء استفہام کہتے ہیں نا. جی ان کا نام کیا ہے؟ یہ نمبر، یہ کائنڈز ہی بتا رہے ہیں نا ابھی تک. جی نمبر بالکل، 4، کون نمبر کون سی چیزیں 5، مبنی نمبر ہیں ان کا 6، نمبر بتا 7. رہے ہیں. تو یہ سارے بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ مبنی آتے ہیں، مبنی کے اقسام بیسیکلی بتا رہے ہیں. تو جی انٹیروگیٹو بالکل. پروناؤن جو ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. ان کی بھی ایک ہی شکل ہوتی ہے، نہ اس کا دمہ زیر میں آتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد جی سم ایڈوربس، ایڈورب، سم ظرف. سم آف them، اچھا. ہم، سارے نہیں. جی دیکھیں قبلہ، قبلی، قبلو ہو جاتا ہے نا، جی بادا، بادو، بادی ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بھی ہیں، فوقا، فوقی، تحتا، تحتی ہو جاتے ہیں نا. ہو جاتے لیکن ہیں بالکل. سم آف دیم کیا ہے؟ جیسے ایزا ہے، ایزا ظرف ہے، از بھی ظرف ہے، از بھی ظرف ہے، انہوں نے دیا نہیں، از بھی ظرف ہے، ایزا بھی ظرف ہے، حیثو بھی ظرف ہے، امسی. اب یہ جو ہے نا یہ ایک ہی شکل میں ہوتے ہیں، ان کا چینج نہیں ہوتا، آنا ہی رہتا ہے، امسی امسی. یہ مبنی بر دم ہے، مبنی علد دم. ٹھیک ہے، اس کا یہ مبنی بر دمہ کہہ دیتے ہیں، مبنی بر کسرہ، کسر، اور یہ فتح. تو یہ اسی کے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مبنی ہوتے ہیں اور زبر پہ ہوتے ہیں، یہ زیر پہ ہوتے ہیں، یہ پیش پہ ہوتے ہیں. اور یہ کس پہ ہے؟ سکون ہے، مبنی علی السکون ہے. از بھی کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے. صحیح ہے. جی. تو یہ ہے. اچھا، اس کے بعد نمبر 6 کیا ہے؟ The verb nouns. اسماء Asma الفعل. al-fi'l. A verb noun is a noun with the meaning of a verb like uffi, افن، meaning افن. uffin, I am annoyed. Ah, meaning I feel pain. Amin, meaning accept. ابھی کبھی آمین کا آپ نے دیکھا ہے چینج ہوتے ہوئے؟ کوئی دمہ فتح کسرہ نہیں نا. تو اس کو یہ اسم الفعل کیا ہوتے ہیں یاد رکھیں، جیسے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، وربل ناؤن. تو یہ ورب بھی ہوتا ہے اور ناؤن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو صحیح. کمبینیشن آف ورب اور ناؤن ہوتا یہ کیا ہے؟ ناؤن، لیکن میننگ کس کا دیتا ہے؟ ورب کا. Verb. اس لیے اس کو اسماء الفعل کہتے ہیں. آمین از ناٹ اے فعل، لیکن میننگ کیا ہے؟ ایکسپٹ، فعل امر کا میننگ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آہن، تو آہن کیا ہے؟ یہ آپ کا کیا ہے؟ میننگ دے رہا ہے فعل کا. اور یہ افن بھی میننگ دے رہا ہے فعل کا. تو یہ صحیح ہے. تو یہ ہوتے ناؤن ہیں لیکن میننگ دیتے ہیں فعل کا. اور بھی ہوتے ہیں، اور بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے 2-3 یہ ایگزامپل یہاں پہ دی. اس کے بعد نمبر 7 چیز جو ہے Compound numbers. کمپاؤنڈ Al-adadu نمبر. al-sab'a. These are ahada ashara up to tis'ata ashara along with their feminine forms. Only the first part of isna ashara and isnata ashara is declinable as یہ explained in point to remember of book 3. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو جو گنتی ہوتی ہے نا، 3 to 10 نہیں. ٹھیک ہے، 1 to 10 نہیں، 11 سے لے کے 19 تک. ٹھیک ہے، 11 سے لے کے 19 تک جو 19. گنتی ہے یہ آپ کی کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. مبنی ہے. مبنی کا مطلب کیا ہے؟ معدود بھی، اس پہ بھی زبر آتی ہے. احدہ شر کوکا بن بولتے ہیں نا، ہے نا. جی بالکل بالکل. ہاں، تو وہ سب پہ ہی زبر آ رہی ہے. تو یہ جو عدد ہے نا، یہ عدد کی بات کر رہے ہیں، معدود کی نہیں بات کر رہے ہیں. اس نے صرف عدد بتایا ہے. تو یہ عدد جو ہے یہ مرکب ہو جاتا ہے 11 سے. 2 ورڈ ہوتے ہیں، یعنی 2 ڈیجٹس ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ پھر یہ مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی بر فتح ہوتے ہیں، مبنی بر فتح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا صحیح لیکن اس کے اندر جو 12 کا نمبر ہوتا ہے چاہے وہ مذکر کا ہو چاہے وہ مؤنث کا ہو وہ ڈکلائنیبل ہے. اسنا جو ہے رفعی حالت ہے تو وہ اسنئی بھی ہو جائے گا پیچھے سے اگر کوئی اس کو چینج کرنے والا آئے گا, یہ نہیں چینج ہوں گے باقی, یہ چینج ہو جائے گا. اور اسنتا بھی اسنتئی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, صحیح اسنتئی ہو جائے گا. تو یہ اسنتانی ہے نا اصل میں, تو جی اسنانی ہوتا ہے نا, صحیح ہے. جی تو اب یہ کیا ہے یہاں پر اس کا یہ جو الف ہے اعراب ہے تو یہ چینج ہو جاتا ہے. تو 12 کا جو نمبر ہوتا ہے مذکر اور مؤنث یہ جو ہوتا ہے ڈکلائنیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باقی سب جو ہیں 11 سے لے کے 19 تک یہ آپ کے مبنی ہیں, بس یہ بات ہے اس میں. تو یہ آپ کا بک 3 میں یہ ہم پڑھ بھی آئے ہیں نا کافی سارا, اس کے اوپر پورا ایک چیپٹر تھا نمبرز کی اس کے اوپر. اچھا آگے پڑھیں. ود ریگارڈ ٹو ا مورم ناؤن. regard to معرب noun we say it is marfu mansoob and majroor, but with regard to a mabni noun we say it is fi mahli jarrin, fi mahli nasbin, fi mahli raf'in, that ہاں is in the place of raf, nasab and jar, because a mabni noun cannot be marfu mansoob or majroor, but it occupies a place that belongs to marfu mansoob and majroor noun, and it is a mabni noun. Were to be replaced by a morab one, it will be marfu, mansoob or majroor. That is in Ra'aitu Bilalan, the noun Bilalan is mansoob because it is mafulun bihi. But in Ra'aitu Haza, the noun Haza is in the place of nasab because it occupies the same place of the mansoob Bilalan. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا اعراب ہم کیسے بتائیں گے؟ حاضہ کیا ہے؟ مفعولن بھی ہی ہے فی محلی نصب, فی محلی نصب. اور باقی بلالن کا تو بتائیں گے نا, اس کا تو زبر سے فتح سے اعراب آ رہا ہے نا, منصوباً بالفتح ہے نا. جی تو یہ ہمارا ہے کہ کیسے اعراب بتانا ہے. تو آئی ہوپ کہ کلیئر ہوگا کہ ہم جو ہے دمہ فتح کثرت سے جو اعراب آتا ہے اس کو کیسے, اس کو تو ہم ویسے ہی بتا دیتے ہیں نا زبر سے, یعنی یہ منصوب ہو رہا ہے فتح سے, ٹھیک ہے, یہ مرفوع ہو رہا ہے دمہ سے, ٹھیک ہے, اور یہ مجرور ہو رہا ہے کثرت سے. لیکن جو مبنی ہوتا ہے اس کا اعراب ہم بتاتے ہیں کہ فی وہ محل جو ہے فی محلی رفع ہو رہا ہے. جگہ پر ہے. اچھا, when is a noun مرفوع in the nominative case. اب Nominative یہ وہ بتا رہے ہیں کہ مرفوع اسم کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی ہم یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں, ہے نا. پہلی بات کیا ہے, مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. تو مرفوع اسم کہاں کہاں یوز ہوتا ہے؟ اب ان کی جگہ اگر ایسا نون آئے گا دونوں کی جگہ جو کہ مبنی ہوگا تو پھر ہم کہیں گے مبتدا ان فی محلی رفن, ٹھیک ہے, جی تو جی پھر خبر ان فی محلی رفن کہیں گے. رفع پھر کانا کا کیا ہوتا ہے؟ اسم, وہ بھی آپ اسم کا کانا ہے. اسم و کانا مرفوع ہوتا ہے, خبر و کانا منصوب ہوتی ہے. تو کانا کا اگر یہ سلسلہ ہے تو پھر کانا کے جتنی سسٹرز ہیں وہ بھی تو یہی کام کریں گی نا. بالکل تو اس کے ساتھ ماں کو بھی شامل کر لیں, ماں کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے اور اس کی بھی خبر, کیونکہ ماں مشابہ باللیسا ہوتی ہے نا, جی تو ماں بھی یہی کام کرتی ہے, کیونکہ لیسا جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے تو ماں بھی وہی کام کرے, ماں مشابہ باللیسا کے. اور لا بھی مشابہ باللیسا ہوتا ہے, ماں و لا ایک ٹاپک آپ نے پڑھا تھا, ماں و لا مشابہ باللیسا. تو یہ جو لا ہے نا جو جملہ اسمیہ پہ آتا ہے اس کی بھی خبر منصوب ہوتی ہے ماں کی طرح, اور اس کا بھی اسم مرفوع ہوتا ہے. اس لیے اس دونوں کو ماں و لا, ماں اور لا مشابہ باللیسا, تو یہ بھی دونوں اسی کی طرح کام کرے ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا, تو اس کا اسم مرفوع ہوگا. پھر اس کے بعد اس خبر میں آف کیا؟ انہ, خبر آف انہ ہے ان ہاں اللہ غفور, بالکل صحیح ہے, یہ تو بالکل اس اس کے کی خبر جو اپوزٹ ہے. اپوزٹ ہے. پھر اس کے کیا ہے؟ بعد جو ہے فائل, فائل آف فائل, انہ. پھر اس نائب کے بعد فائل. نائب الفاعل ہے جو بس یہ 6 مجہول چیزیں آپ یاد بھی. رکھیں. دیکھیں کتنا بار بار آپ کا لسان القرآن میں بھی پڑھا, یہاں بھی پڑھے کہ 6 طریقے سے آپ کا 6 طریقے سے رفع کا اعراب آتا ہے, 6 چیزوں پہ, 6 جی پلیس جی پہ رفع کا اعراب ہونا چاہیے. فائل, نائب فائل, باقی جو ہم نے پڑھے.
نائب فائل از دا سبجیکٹ آف اے ورب ان دا verb in passive پیسو voice. وائس. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ مفعول. مفعول. تو اصل میں وہ مفعول ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا فائل نہیں ہوتا ہے، پیسو وائس جو فعل ہوتا ہے اس کا، تو پھر ہم اس کے فائل کی جگہ پہ اس کو لا کے پھر مرفوع کر دیتے ہیں، تو وہ نائب فائل بن جائے. ٹھیک ہے. پھر اب نصب کی جگہ آ گئی ساری. منصوب کیا کیا اسم ہوتے ہیں؟ انا کا اسم میں جلدی سے پڑھ دیتی ہوں، اور اسم of کانا instance, کا، خبر of کانا. کانا کی خبر. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح فعل کا مفعول. ٹھیک ہے. جو جی. فعل کا مفعول ہوتا ہے وہ بھی، جتنے بھی مفعول مفائل ہوں گے نا، به. مفائل خمسہ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہی منصوب ہوں گے. مفعول جو بھی ہوگا نا وہ منصوب ہی ہوگا، چاہے وہ صحیح. مفعول فی ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول جو ہے وہ لہو ہے، یا بہی مفعول ہے. بھی ہے، یا پھر مفعول معاہو. صحیح. معاہو بھی پڑھا تھا نا، مفعول جی. معاہو. تو اس میں واو آتی ہے جو ما کا معنی دیتی ہے، اور اس کے بعد منصوب اسم ہوتا ہے، اس لیے اس کو معاہو کہتے ہیں. واو آتا ہے، اس کے بعد ایک منصوب اسم آتا ہے، تو وہ واو جو ہوتی ہے ما کا معنی دیتی ہے، تو اس لیے اس کو پھر مفعول معاہو کہتے ہیں. تو یہ 5 قسمیں ہوتی ہیں مفاعل کی، ساری کی ساری جو ہیں وہ منصوب ہوں گی. اس کے بعد یہاں پر کیا ہے؟ ہاں، یہ مفعول فی بتا دیا انہوں نے، مفعول لیلن. به. پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ انہوں نے کیا بتا دیا؟ یہ بھی مفعول ہی ہے، اندہ، یہ ظرف مکان ہے نا، جی. تو یہ بھی مفعول فی ہی بنے گا. ٹائم ہوگا تب بھی وہ مفعول فی ہی بنے گا. اچھا، اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ کون سا ہے؟ ما مفعول خرج له. لہو ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ میں کیوں نہیں نکلا. ما خرج تم من البیت، نہیں میں نکلا گھر سے، خوف کی وجہ سے، گرمی کے خوف کی وجہ سے. تو مفعول لہو ہو گیا، سبب بتایا جا رہا ہے نا، فیئر آف ہیٹ. اس کے بعد کیا ہے؟ سرت والجبل، آئی واکڈ along دا ماؤنٹین. اب یہ والا جو ہے نا معاہو ہے، ٹھیک ہے. ما جی. یہ واو آ رہی ہے ما کے معنی، یعنی ما الجبلی. تو واو کے بعد ایک واو آئے گی جو ما کا معنی، اس کے بعد منصوب اسم آئے گا. یہ بھی ضروری ہے، دو چیزیں ضروری ہیں، واو بھی آئے اور یہ بھی. تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول معاہو بنتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر وخالدن لسو، ہاں ٹھیک ہے. ذہبتو، اب اس میں کیا ہے؟ وخالدن، یعنی میں خالد کے ساتھ گیا، تو یہ ما کا معنی دے رہی ہے وہ. اس کے بعد اگلی چیز ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ فعل کے روٹ ورڈ سے آگے مصدر آ رہا ہوتا ہے. فعل کے روٹ ورڈ، ایک پیچھے فعل آتا ہے پہلے، اسی فعل کے روٹ ورڈ سے آگے مصدر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ مصدر جو ہوتا ہے وہ پھر آپ کا مفعول مطلق بنتا ہے. تو یہ جتنے بھی آپ مفعول پڑھ رہے ہیں نا، جتنے بھی پڑھے ہیں میں نے اوپر، ان میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا صرف مفعول مطلق آ گیا اور مفعول لاہو آ گئے ہیں تو اب مفعول بھی ہی نہیں آئے گا. مفعول بھی ہی کے ساتھ ساتھ یہ آتے ہیں، یہ ایڈیشن ہوتے ہیں، یعنی ایڈ اپ ہوتے ہیں مفعول بھی ہی کے اوپر. مفعول بھی ہی آئے گا، پھر اس کے بعد یہ ہوں گے اگر فعل کو ضرورت ہے تو. اگر فعل کو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر مفعول بھی ہی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. صحیح ہے، تو پھر ہم جی. اس کو ایسے ہی لگا دیتے ہیں. لیکن اگر ضرورت ہے تو پھر مفعول بھی ہی پہلے آئے گا، پھر یہ آئے گا. پھر یہ صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ حال. حال. اب حال میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی منصوب ہوتا ہے، لیکن وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حال ہے. جدی یصلی قائدن، اب جدی کیا ہے؟ میرے دادا، یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا. مبتدا. فعل تو نہیں یصلی بنا سکتے نا. مفعول بن جائے گا. ہاں. یہ آپ کا نہ مفعول بنے گا نہ کچھ. یہ جدی کیا بنے گا؟ یہ آپ کا مبتدا بنے گا. یصلی سے لے کے آگے خبر ہے. اب خبر. یصلی میں دیکھیں، صلی یصلی، نماز پڑھتے ہیں، ہوا ضمیر جدی کی طرف جا رہی ہے، فاعل ہے اس میں. جی. اور قائدن، اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ اس میں مفعول کا معنی نہیں آ رہا، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے مفعول نہیں ہے. مفعول جو ہوتا ہے نا، مفعولن بھی ہی، وہ آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ تو جی. ہوتا ہے نا، اس پہ تو فعل کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر فعل کیا ہے؟ یصلی، نماز پڑھتے ہیں اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, یہ حال بتایا جا رہا ہے, یعنی ان کی حالت بتائی جا رہی ہے. تو جب بھی یہ حال آئے گا نا, تو حال کے ساتھ پھر زلال بھی آئے گا. کس کی حالت بتائی جا رہی ہے یہاں پہ؟ کس کی حالت بتائی دادا جا رہی دادا کی. ہے؟ دادا کی بتائی جا رہی ہے نا, مصلی کی تو نہیں بتائی جا رہی نا. یا تو اس کی یہ ہوا ضمیر سے بنا لے کہ اس کا حال بن رہا ہے, وہ پڑھتے قائدن ہیں. سٹنگ ہوگا, نہیں, قائمن کھڑا ہوگا, قائدن اگر سٹنگ ہوگا. اگر یہی صرف آپ کا یہی جملہ ہوگا نا, تو ہوا ذوالحال بنے گا. اسی کو بنائیں, کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے نا, جملہ فعلیہ, یہ مبتدا بن رہا ہے, یہ بالکل الگ چیز ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہ ہوا ضمیر جو ہے, آپ کو میں نے بتایا کہ جملہ جب وہ خبر بنتا ہے تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے. جی جملہ جب بھی خبر بنتا ہے تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا اور خبر کو جوڑتی ہے, کنیکٹر کا کام کرتی ہے. وہ انجن اور اس والی بات ہے نا, کہ بیچ ہاں میں وہ, ہوا ہے نا ہاں, اس کے اندر تو یا وہ جو ہے. ہوا ہے. ہاں, اور یہ ذوالحال بھی بن رہی ہے. قائدن کا ہوا کا حال بتایا جا رہا ہے نا. جی ہوا کیا ہے اصل میں؟ جدی ہے. جاتی ہے. بیسیکل تو جدی کا ہی ہے, لیکن یہاں پہ آپ ہوا کا حال. تو حال جو ہوتا ہے وہ فاعل کا بھی بتایا جا سکتا ہے, حال جو ہوتا ہے وہ مفعول کا بھی بتایا جا سکتا ہے. دونوں کا حال بتایا جا سکتا ہے. کبھی کبھی مفعول کا بھی حال بتایا جاتا ہے. یہاں پہ تو فاعل کا بتایا جا رہا ہے نا. جی تو کبھی کبھی مفعول کا بھی حال آتا ہے, وہ بھی منصوب ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اگر مفرد ہو تو وہ منصوب ہوگا, اور اگر جملے کی شکل میں حال ہو تو پھر وہ فی محلی کیا بن جائے گا؟ نصب حال بنے گا. مثلا سورہ یوسف کی ایک آیت ہے نا, جا رات کو آئے نا, شاءن یبکونا. تو یبکونا جو ہے یہ فعل ہے اور یہ حال بن رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ روتے ہوئے آئے, اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے. تو یبکونا جو حال بن رہا ہے ابھی, وہ آپ کو منصوب تو نہیں نظر آ رہا نا, فعل ہے نا یہ. تو فعل جو چونکہ مبنی ہوتا ہے, جملہ مبنی ہوتا ہے, تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ فی محلی نصب حال بن رہا ہے. حال فائل کا ہی بتایا جا رہا ہے. کون آئے پیچھے وہ بتایا جا رہا ہے نا, کہ وہ روتے ہوئے آئے. جاؤ عشاءً یبکون, تو ان کا پھر حال وہ ذوالحال ہے اور یبکونا حال ہے. تو وہ اس کے بیٹے رات کو روتے ہوئے آئے تھے نا. رات کو کیوں آئے تھے؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ وہ رات کو آئے؟ دن کو کیوں نہیں آئے؟ ایسے پہچان لیتا ہوں دن کو بھی تو آ سکتے تھے, رات کو آئے روتے ہوئے, تاکہ چہرے کے تاثرات نظر نہ آئے. رات کو پانے کے لیے بالکل. تاثرات چھپانے کے لیے وہ آئے. تو ایک ایک لفظ جیسے اس سے فٹ ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو قرآن کا, وہ حال بن رہا ہے. جملہ بھی حال بن سکتا ہے اور مفرد اسم بھی حال بن سکتا ہے. اب اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ تمجیز. تمیز. تمجیز اور حال ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی منصوبی ہوتا ہے, لیکن یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ یہ حال بن رہا ہے, یہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے, یا کوئی اور مفعول بن رہا ہے, یا پھر یہ تمجیز بن رہا ہے. اب یہ نا خطن, تو یہ تمجیز ہے. ٹھیک ہے نا, میں بہتر ہوں اس سے. اگر اتنا جملہ چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں پہ, تو یہ جملے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. تو یہ جو لفظ آپ نے لگایا نا اسم منصوب, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ جملے کا ابہام دور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ابہام جس سے ابہام دور ہوتا ہے اس کو تمجیز کہتے ہیں. تمجیز. ٹھیک ہے, تمجیز ہوتا ہے. اچھا, اگلا کیا نمبر 10؟ یہ مشتق. نہیں مستثنا. مستثنا. ہاں مستثنا بھی منصوب ہوتا ہے, اللہ کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ منصوب ہی ہو, وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہمارا کلمہ ہے نا, لا الہ الا اللہ, اللہ پہ پیش آتی ہے. جی اب اس کے پیچھے ریزن ہے, یہ پورا ہم ٹاپک پڑھیں گے نا, مستثنا والا پڑھا بھی ہے ہم نے تھوڑا بہت لسان القرآن میں, لیکن ابھی ہم یہاں بھی پڑھیں گے تو پھر ہمیں اور چیزیں واضح ہوں. تو یہ کہ پیش کیوں آئی ہے بھائی اللہ کے بعد. تو جا حضرت طلاب کلہم الا حامدن. منصوب تب ہوتا ہے جب آپ کا پیچھے ایک جماعت ہو, اس میں سے وہ نکالا گیا ہو, ایکسکلوڈ کیا گیا ہو اللہ کے ذریعے. سارے مستثنا ہوتا اسٹوڈنٹ ہے آ پھر. گئے, ہاں, وہ مستثنا جو ہوتا ہے پھر, جو گروپ میں سے نکالا گیا ہو. بعض دفعہ پیچھے یہ مستثنا منہ نہیں ہوتا,
جیسے لا الہ الا اللہ میں یہ کیا ہے آپ کا پیچھے کوئی گروپ نہیں ہے نا, جی کوئی بھی الہ نہیں ہے, پیچھے کوئی گروپ نہیں ہے, ایک الہ کی بات ہو رہی ہے, یعنی کوئی بھی الہ نہیں ہے. وہ تو لائن آف جنس والا ہے نا, وہ تو گروپ ہے ہی نہیں جی ہے. گروپ تو ہے. جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر دم آتا ہے, لیکن اور بھی ریزنز ہوتی ہیں, اس میں ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ بیس سیکھ لیں, بیسک پھر آپ کو اوپر بلڈ ہوتا جائے گا انشاءاللہ جب بیسک سمجھیں. مبتدا, مناظر. منادہ, سوری, منادہ بھی کیا مناظر. ہوتا ہے؟ منادہ بھی کیا ہوتا ہے, ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ منصوب ہوتا ہے نا منادہ. منادہ کا ہاں منصوب ہوتا ہے, منادہ تو مرفوع ہوتا ہے, یا اللہ ہوتا ہے, یا ولد ہوتا ہے. منادہ منصوب کب ہوتا ہے؟ جب یا لگا ہوا ہوتا ہے. نہیں, یا سے تو اللہ وہ ہوتا ہے نا. وہ مضاف ہوتا ہے. جب کبھی ہاں, جب منادہ مضاف ہوتا ہے تب وہ منصوب ہوتا ہے. منادہ دو ہی طرح سے آ سکتا ہے, یا تو منادہ آپ کا آئے گا مفرد, جب مفرد آئے گا تو وہ ایک دمے کے ساتھ آئے گا, یا ولد, ایک دمے کے ساتھ آئے گا, مبنی بر دمہ. ٹھیک ہے, یا لگانے سے وہ پہلے نکرہ ہوتا ہے, یا لگانے سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو ایک دمے کے ساتھ ہی وہ رہتا ہے ہمیشہ, اس کی چینج نہیں ہوتی پھر برکت. مبنی بر دمہ. جب منصوب کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا منادہ مرکب ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے صرف مرکب اضافی, تو اس میں جو مضاف ہوتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. جب پکاریں گے نا, یا لگائیں گے, ویسے عبداللہ ہے نام, اگر آپ کہیں لکھ رہے ہیں پیپرز میں تو عبداللہ ہے, لیکن جب اس کو پکار رہے ہیں تو یا عبداللہ ہے, یا رب العالمین ہے, یا ذل جلال والاکرام ہے. ٹھیک ہے, زا ہو جی جاتا ہے, یا ذل جلال جب پکارتے ہیں. ویسے ذل جلالی والاکرام, اور ذل جلالی بھی ہوتا ہے, وہ پیچھے کچھ زیر دینے والی چیز آ جائے گی تو ذل جلالی ہو جائے گا. تو بہرحال منادہ, یہ کلیئر کر لیں ابھی بات کہ منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ 11 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, 11 چیزیں کم از کم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری جو ہیں یہ منصوب ہوتی ہیں. مستثنی بھی اس پھر انہوں نے دوبارہ یہاں بتائی ہوں. مفعول فی, مفعول لہ, مفعول لہ, مفعول مطلق, وہ اور ریفرنس دیے نا انہوں مفعول نے کہ مطلق جو ہوتا ہے یہ مصدر ہوتا ہے. مصدر آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ نون ہوتا ہے نا, جی نون بالکل. ہوتا ہے. ماضی ہوتا ہے, مضارع ہوتا ہے, پھر مصدر ہوتا ہے. ضربا یضربو دربن, در, بن وہ دربن جو ہے مصدر ہے, وہ فعل کا نام ہے. فیل کا نام ہے. ہاں, تو یہاں پر کیا ہے, تمجیز وہ بھی منصوب ہے, مستثنی بھی منصوب ہے, یہ ساری چیزیں. اللہ جب ایکسپٹ کا معنی دیتا ہے. اچھا, ایک چیز اب ہم نے اور بھی پڑھی تھی کہ کچھ ایسے ہم نے حروف پڑھے تھے جن کے بعد اللہ آیا تھا, وہاں پہ بھی وہ حروف نافیہ حروف ہوتے ہیں, ان کے بعد جب اللہ آتا ہے تو وہ جو آگے آتا ہے وہ اس وقت مرفوع ہوتا ہے. وما محمد اللہ رسول, یا رسول اللہ. ٹھیک ہے, تو اس وقت بھی مرفوع ہوتا ہے جب آپ کا پیچھے حرف نفی آتا ہے, اللہ آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو صرف کا معنی جو ہے وہ نفی میں ہو جائے گا, ان کا معنی اگر ہوتا ہے, ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے, بہت سارے معنی ہوتے ہیں, کیا بھی ہوتا ہے, لیکن اب ماں کا معنی نفی میں ہو جائے گا جب اللہ آئے گا. ایک اور چیز حل بھی ہوتا ہے, اور بھی حروف ہوتے ہیں جن کے بعد اللہ آتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے ان کا معنی نفی میں ہو جاتا ہے. اور لا بھی پڑھا تھا ہم نے کل, ہم نے حروف پڑھے تھے کچھ جن ان تھا, ما تھا, اور ان کے بعد جب اللہ آتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ حسر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے, حسر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو اصل میں اتنی ساری کلاسیں میں یاد نہیں آ رہا, آپ کو ہی پڑھایا ہے میں نے شاید, مجھے لگتا ہے یہ میں نے آپ کو ہی پڑھایا ہمیں ہے. پڑھایا ہم آپ کو ہی لاسٹ لسان میں پڑھایا, القرآن میں پڑھا. لاسٹ والی لسان القرآن میں پڑھایا. تو اس میں ہی تھا یہ کہ نفی کا حرف آ جائے پیچھے تو پھر اللہ حسر کا معنی دیتے ہیں, اور اس کے بعد اسم مرفوع ہی ہوتا ہے ہمیشہ, منصوب نہیں ہو سکتا. منصوب جب ایک صورت میں ہوگا, میں نے بتا دیا, جیسے یہاں پہ یہ مثال آئی تھی طلابو, تو یہ پورا گروپ ہے نا, ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ نہیں آیا, ایبسینٹ ہو گیا, تو یہ ایک بندہ جس کو ایکسکلوڈ کیا ہم نے وہ آپ کا منصوب ہوگا. پھر جیسے سجدو, ان سب نے سجدہ کیا, گروپ ہے نا پورا,
فرشتوں کا، جی ان سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، تو ابلیس آتا ہے، ابلیس آتا ہے. تو جب بھی یہاں گروپ ہوگا یہاں زبر لانا ضروری ہے. ٹھیک، چلیے یہ پھر اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے چلو پڑھیں گے. اچھا کلاس کا ٹائم ہاں تھوڑا سا کر لیتے ہیں. وین از اے نون پڑھیں تھوڑا سا. اب مجرورات بھی پڑھ لیتے ہیں، منصوبات پڑھ لی تو مجرورات بھی پڑھ لیتے ہیں. تو تھوڑے سے ہی ہیں. ٹھیک ہے، When is a noun majroor in the genitive case? A noun is majroor when it is mudaf ilay. Al-Qur'anu kitabullahi. The Quran is the book of Allah. یہاں پہ یہ مضاف ilay بن رہا ہے. And preceded by the preposition at-tullabu fil fasli. اس سے پہلے preposition آ گیا، حرف جر آ گیا، تو بھی یہ جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا. توابع جو ہے نا یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پورے فریش مائنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. توابع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تابع کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تابع کیا ہوتا ہے؟ جو فالوور ہوتا فالو کرنا. ہے نا، اتباع کرنا. جی تو تابع ان کی جمع توابع ہے. تواب. تو ایک تو تابع نہیں ہوتا نا، کتنے ہوتے ہیں؟ مشارن الیہ بھی تابع ہوتا ہے نا، وہ بھی فالو کر رہا ہوتا ہے، صفت بھی کر رہی ہوتی ہے. ہاں اسی طرح سے آپ کا وہ حرف عطف آ جائے تو آگے والا تابع پیچھے کا ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ ان کو ساروں کو پھر پڑھ لیں گے. نعت کے بارے میں بھی، اور توکید جو ہوتی ہے، توکید میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک موقد ہوتا ہے، ایک توکید ہوتا ہے، وہ بھی تابع ہوتا ہے. اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں. بہت ہی آسان ہے یار، ہمارا پڑھا ہوا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو جلدی لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ موڈز آف مضارع بھی ہیں نا، تو یہ ہمیں پھر ایک ہی اس میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک کلاس جائے گی. اور ٹھیک ہے تو ابھی ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کوئی سوال ہے تو کر لیں. کسی کا کوئی سوال ہے کلاس میں؟ پچھلے کسی کا رہ گیا ہو یا اس میں کوئی رہ گیا؟ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کوئی فیڈ بیک دیں مجھے تھوڑا سا. شائستہ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ استاذہ ریپیٹڈ ہے، وہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ریپیٹڈ ہے. حالانکہ میں نے پچھلا لیسن کیا ہوا نہیں ہے نا، اچھا لیکن یہ کہ ریپیٹڈ ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، پہلے پڑھا ہوا نا، یہ چیزیں پڑھی پڑھا. ہوئی ہیں. لسان القرآن جو ساتھ پڑھی ہے نا، ہاں جی تو وہ اس میں بھی چیزیں یہ پڑھی ہوئی ہیں. تو پھر جی انشاءاللہ نائلہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، نزت تو ہیں ہی ماشاءاللہ، رفیق النسیاب بھی ماشاءاللہ، سبیہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبیہ بھی ماشاءاللہ کافی تیز ہیں، میں نے ان کو بھی کئی دفعہ مائک پہ لیا ہے. ثنا صدیقی نہیں ہے، ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے. ثنا آپ بتائیے. جی جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں نہیں انشاءاللہ نا آپ جڑی رہیے. آپ دونوں ادھر بھی کلاس لے رہی ہیں، بیسک والی بھی یہ بھی لے رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ کانوں میں پڑتا رہتا ہے، وہ چیزیں پھر ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں اور اچھی طرح. تھوڑی میرا مائک آف تھا، مجھے ہاں سمجھ، میں نے سارا سنا ہے، آپ کا لیسن پچھلا بھی سنا تھا، بھی سنا ہے، ماشاءاللہ ہاں بہت ہاں، اچھا ایکسپلین ایک دفعہ کرتی. ضرور ریپیٹ کر لیا کریں، اس کو سن لیا کریں چلتے پھرتے ہی، کہیں لگا کے گاڑی میں ہی، کہیں ٹائم نہ بھی ملے بیٹھ کے سننے کا تو کہیں نہ کہیں سن لیا کریں، کیونکہ ویڈیو کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ نظر آ ہی رہا ہوتا ہے. باقی اب طاہرہ تو پڑھ رہی تھی، ان کو تو سمجھ میں آتا. زبیدہ جو ہے اب یہ مجھے نہیں پتا ان کا نہیں وہ بھی نام. ماشاءاللہ کافی اچھا ایکسپلین آپ لوگ، اچھا وہ آپ کے ساتھ کی ہی ہیں. ٹھیک ہے پھر کوئی فکر والی بات نہیں. دے گی میں آپ کا سن رہی ہوں لیکچر، بہت اچھا کروا رہی ہیں، مگر یہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو پوائنٹ آپ نے بتائے ان کو میمورائز کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں نہیں آتے. نہیں اصل میں ہمیں یاد وہیں پہ ہوں گے، جب ہم جائیں گے نا بار بار ہر آیت میں ریپیٹ ہو رہے ہوں گے تو وہاں پہ پھر آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے تو رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے. رٹنا تو بھول جائے گا نا، سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا تو وہ پھر جب ہم اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو وہ پھر پکا ہو جائے گا خود ہی. رٹنے پہ نہ جائیں، اتنا اپنے آپ کو نہ کشتے ہیں، بس سمجھ لیں کہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ سمجھ آ گئی ہے. مثلا عامل کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے، عامل کیا ہوتا ہے اور معمول کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، عامل ہوتا ہے عمل کرنے والا، اور معمول کون ہوتا ہے؟ جس پر عمل ہوتا ہے. مثلا ایک ظالم ہوتا ہے اور ایک مظلوم ہوتا ہے نا، یہ اسم الفاعل ہے اور یہ اسم المفعول ہے، مفعول کے وزن پہ ہے. تو یہ فاعل ہے، کرنے والا، عمل کرنے والا. بابا عامل کہتے ہیں نا، جی جی تو وہ عامل عمل کرنے والا.
اور معمول کیا ہے؟ جس پر عمل ہوتا ہے. تو حرف جر جو ہے وہ عامل ہے یا معمول ہے؟ حرف جر اگر بی ہے، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ ہے نا، تو بی عامل پلس عامل ہے، وہ عمل کرنے والا ہے. اور عمل کرنے اسم والا. کے اوپر عمل ہو رہا ہے، مجرور ہو رہا ہے، بسمی بن رہا ہے، تو یہ معمول ہے. تو بس یہ آپ نے سمجھنا ہے. یہ فارمولاز ہیں، فارمولاز کو سمجھنا ہوتا ہے، پھر ان کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ. بہت جلد ہم قرآن پہ جانے والے ہیں، ٹھیک ہے. ایک 2 کلاسز ہوں گی، تو ایک میں ہم قرآن پہ کیا کریں گے، اور ایک میں ہم جو بھی ہماری مدینہ بک چل رہی ہے وہ کیا کریں گے. لسان القرآن ختم ہونے والی ہے نا، تو انشاءاللہ پھر یہ اب چیزیں دہرائیں گے قرآن پہ، تو وہ خود ہی آپ کو پکی ہو جائیں. اور پھر آپ پڑھائیں گے تو اس وقت آپ ماسٹر ہو جائیں گے. کسی نہ کسی کو پکڑ کے ابھی سے شروع کر لیں. کوئی بھی آپ کی کلاس میں کوئی ایسا فیلو ہے جو تھوڑا ویک ہے، جس کو سمجھ نہیں آئی کلاس میں، اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کرا دیں، اس کو ایک دفعہ بتا دیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، آپ کو یاد ہو جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے. پھر یہ سب آپ پڑھیں گے عامل معمول. تو ابھی جو میں نے بتا دیا نا، تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا، یہ پوری کلیئر ہو جائیں گی باتیں. ٹھیک، چلیں، اوکے. اللہ اللہ حافظ. فی حافظ. امان اللہ، فی امان اللہ. جزاک دعا اللہ میں خیر. یاد رکھیں بھیا. Bye. اچھا شائستہ، تھرسڈے کو میری کلاس نہیں ہے. میں قرآن کا کرواتی ہوں تھرسڈے کو، ہر تیسرے ویک پہ نا تھرسڈے کو. تو باقی 2 دن آپ کی کلاس ہوتی ہے. تو وہ میں نے جی نوٹس بھی ڈال دیا تھا اس میں کہ نہیں ہوگی. تھرسڈے کو میرا قرآن کا ہے، تو وہ تفسیر کے کوشچن آنسر ہوتے ہیں، تو وہ میں کرواتی ہوں. تو ایک دن میری 2 ویک کے بعد کلاس نہیں ہوگی تھرسڈے کو آپ لوگوں ٹھیک ہے. کی، جو لسان جی القرآن ٹھیک ہے. تو باقی 2 جی دن ٹھیک ہے. ہوگی. ٹھیک ہے، اوکے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. صحیح. وہ یعنی کہ آپ ڈال دیا کریں گے استاذہ کیا چیز؟ جب آپ کلاس ہوا کرے گی؟ ہاں ہاں، میں ڈالوں گی، میں ہمیشہ ڈالتی ہوں. آپ کی کلاس میں نہیں ڈالتی، حالانکہ آپ سب مجھ سے جی پہلے ہی میرے نوٹس ڈالنے سے پہلے ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جی پھر بھی میں صحیح. ڈالتی ہوں نا، کبھی کوئی نیا بندہ ہوتا ہے یا اس کو جی نہیں پتا ہوتا، ریمائنڈر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. صحیح ہے. اللہ حافظ.